پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط منظور۔ IMF کا اعلامیہ جاری، کہا گیا پاکستان نے دوسرا جائزہ کامیابی سے مکمل کیا۔ پاکستان نے قرض پروگرام کے اہداف کے حصول کے لیے سنجیدہ کوششیں کی۔ قرض پروگرام کے بعد پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2% تک پہنچ رہی ہے۔ مہنگائی کی شرح کم ہونا شروع ہو گئی۔ پاکستان کے خالص زر مبادلہ کے ذخائر 4.5 ارب ڈالر سے بڑھ کر 8 ارب ڈالر ہو گئے۔ توانائی کے شعبے میں بروقت ٹیرف ایڈجسٹمنٹ نے اہم کردار ادا کیا۔ انسداد بدعنوانی کے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے نادار طبقے کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط رواں ہفتے ہی ملنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مکہ مکرمہ میں ہونے والی ملاقات میں کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت پر اطمینان کا بھی اظہار۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کا سعودی وفد پاکستان بھیجنے اور دورہ سعودی عرب میں شاندار میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ اہم ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ قرضوں کا جال موت کا پھندا بن گیا۔ ہمارے سامنے مہنگائی کا شدید مسئلہ ہے۔ ملک میں وسیع پیمانے پر اصلاحات کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے اختتامی سیشن سے خطاب، کہا کہ ہمارے گیس کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مکہ مکرمہ میں ہونے والی ملاقات میں کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت پر اطمینان کا بھی اظہار۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کا سعودی وفد پاکستان بھیجنے اور دورہ سعودی عرب میں شاندار میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ اہم ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ قرضوں کا جال موت کا پھندا بن گیا۔ ہمارے سامنے مہنگائی کا شدید مسئلہ ہے۔ ملک میں وسیع پیمانے پر اصلاحات کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے اختتامی سیشن سے خطاب، کہا کہ ہمارے گیس کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مکہ مکرمہ میں ہونے والی ملاقات میں کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت پر اطمینان کا بھی اظہار۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح کا سعودی وفد پاکستان بھیجنے اور دورہ سعودی عرب میں شاندار میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ اہم ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ قرضوں کا جال موت کا پھندا بن گیا۔ ہمارے سامنے مہنگائی کا شدید مسئلہ ہے۔ ملک میں وسیع پیمانے پر اصلاحات کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے اختتامی سیشن سے خطاب، کہا کہ ہمارے گیس کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ عام انتخابات میں اسمبلیاں خریدی اور بیچی گئیں۔ یہ عوام کی نمائندہ پارلیمان ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی ترتیب دی گئی پارلیمان؟ مولانا فضل الرحمان کی قومی اسمبلی کے فلور پر تند و تیز سوالات۔ سربراہ JUIF نے نواز شریف، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو حکومت چھوڑ کر PTI کو دینے کا مشورہ دے دیا۔ کہا PTI بڑا گروپ ہے، اسے حکومت دے دیں۔ ہم نے جمہوریت بیچی ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے آقا بنائے ہیں۔ مبینہ انتخابی دھاندلی پر مولانا نے ملین مارچ کا بھی اعلان کر دیا۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کون ہوگا؟ فیصلہ آج متوقع۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مذاکرات کے لیے بات کرنے کا اختیار کسی نمائندے کے پاس نہیں۔ پارٹی میں اختلاف رائے ہو سکتی ہے، یہ کنگز پارٹی نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے علاوہ کسی بات پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم کا کوئی عہدہ نہیں۔ اسحاق ڈار خود کو شہنشاہ ہند ڈکلیئر کر دیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور پارٹی معاملات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ KP نے بانی چیئرمین کو صوبائی معاملات اور فیصلوں سے متعلق آگاہ کیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نااہلی کے لیے درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کو نوٹس جاری کر دیا۔ PTI انٹرا پارٹی الیکشن پر سماعت بھی آج ہوگی۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। प्रोसिक्यूशन के अमूर में बेहतरी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात तलब कर ली गईं। प्रोसिक्यूटर की कारकर्दगी के इशारिया मुकर्रर करने का डिजिटल सिस्टम नाफिज करने की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। मरीम नवाज ने कहा, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा ज़रूरी है, FIR का कानूनी मयार बेहतर बनाया जाए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ शाहिद नदीम से। शायद बताएगा इस पेशरफ से मुतल्लिक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शेख की ज़ेर सदारत एक खुसूसी इजलास हुआ है, जिसमें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। प्रोसिक्यूशन के अमूर में बेहतरी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात भी पेश की गई हैं। प्रोसिक्यूटर की प्रोफेशनल काबिलियत के लिए सेट ऑफ स्किल्स पेश किया गया। पंजाब इंटीग्रेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिस्टम नाफिज करने का भी असूली फैसला कर दिया गया है। प्रोसिक्यूटर की परफॉर्मेंस के इशारे मुकर्रर करने का डिजिटल सिस्टम भी नाफिज करने की तजावीज़ सामने आई हैं। प्रोसिक्यूटर की परफॉर्मेंस बतायन करने के लिए कारकर्दगी का स्कोर चेक हो सकेगा। मरीम नवाज को ब्रीफिंग देते हुए ये भी कहा गया कि प्रोसिक्यूटर की कारकर्दगी के लिहाज से शफाफ ग्रेडिंग की जा सकेगी। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में ग्रेडेशन का खात्मा जरूरी अमर है। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा लाजमी किया जाए, ये कहना था मरीम नवाज शरीफ का। उनका कहना था कि FIR का कानूनी मेयार बेहतर बनाना चाहिए। इस इजलास में सेनेटर परवेज रशीद समेत दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की। ठीक है, मैं शाहिद नदीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सेट ऑफ स्किल्स पेश किया गया। पंजाब इंटीग्रेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिस्टम नाफिज करने का भी असूली फैसला कर दिया गया है। प्रोसिक्यूटर की परफॉर्मेंस के इशारे मुकर्रर करने का डिजिटल सिस्टम भी नाफिज करने की तजावीज़ सामने आई हैं। प्रोसिक्यूटर की परफॉर्मेंस बतायन करने के लिए कारकर्दगी का स्कोर चेक हो सकेगा। मरीम नवाज को ब्रीफिंग देते हुए ये भी कहा गया कि प्रोसिक्यूटर की कारकर्दगी के लिहाज से शफाफ ग्रेडिंग की जा सकेगी। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में ग्रेडेशन का खात्मा जरूरी अमर है। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा लाजमी किया जाए, ये कहना था मरीम नवाज शरीफ का। उनका कहना था कि FIR का कानूनी मेयार बेहतर बनाना चाहिए। इस इजलास में सेनेटर परवेज रशीद समेत दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की। ठीक है, मैं शाहिद नदीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मरीम नवाज को ब्रीफिंग देते हुए ये भी कहा गया कि प्रोसिक्यूटर की कारकर्दगी के लिहाज से शफाफ ग्रेडिंग की जा सकेगी। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में ग्रेडेशन का खात्मा जरूरी अमर है। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में करप्शन का खात्मा लाजमी किया जाए, ये कहना था मरीम नवाज शरीफ का। उनका कहना था कि FIR का कानूनी मेयार बेहतर बनाना चाहिए। इस इजलास में सेनेटर परवेज रशीद समेत दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की। ठीक है, मैं शाहिद नदीम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।